بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی خاص گھڑی جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن اس گھڑی کو پالے تو ان لمحات میں وہ اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خاص گھڑی، وہ خاص لمحات جمعہ کے پورے دن میں سے کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کریں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، اس لمحے میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کی فضیلت بتائی ہے تو آپ نے بعض مقامات پر صحابہ کو اس گھڑی کی طرف اشارہ بھی کیا۔ وہ خاص وہ لمحہ تو نہیں بتایا لیکن پورے دن کی بجائے ایک شارٹ ٹائم بتا دیا کہ وہ گھڑی اس وقت ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں لیکن صحیح جو روایات اور صحیح جو قول ہیں وہ دو اوقات کے متعلق ہیں، وہ سن لیں۔ ان میں سے پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ اس قول کی دلیل کیا ہے؟ یعنی پہلا قول تو یہ ہے اور یہ ان اقوال میں سے صحیح قول ہے، یہ وقت ہے۔ وہ جو خاص گھڑی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ ہے، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جسے حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تم نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے بارے میں روایت کرتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو بردہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ سے جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے بارے میں روایت کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت ابو بردہ نے کہا، جی ہاں، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ اسی طرح پھر ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اس کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑی ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف لکھا ہے لیکن یہ مکمل جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مسلم شریف کی حضرت ابو بردہ والی، صحیح روایت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لمحہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ خاص گھڑی اس دورانیے میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے، یعنی امام جب منبر پر آتا ہے خطاب کرنے کے لیے تو وہاں سے لے کر نماز کھڑی ہونے کے سے لے کر اور پھر نماز مکمل ہونے تک آپ وہ نماز کے دوران بھی مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے دوران بھی کوئی گھڑی ہو سکتی ہے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، کسی بھی مقام پہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے اور اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے، یہ بھی صحیح ترین قول ہے۔ اس قول کی دلیل بھی متعدد روایات ہیں، اور اس قول کے جو قائل ہیں وہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ، امام احمد اور بہت سے لوگ اس گھڑی کے قائل ہیں، ان لمحات کے قائل ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس دوران وہ کوئی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اس قول کی دلیل امام احمد بن حنبل کی مسند میں روایت کردہ حدیث ہے، جسے ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جمعہ کا دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اچھی چیز مانگے تو اللہ اسے وہی عنایت فرماتا ہے، یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے اور نسائی شریف کی جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 پہر پر مشتمل ہے، 12 گھڑیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگا تھا۔ تم اسے جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری لمحے میں تلاش کرو۔ اسی طرح سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک جگہ پر جمع ہوئے، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تو مجلس ختم ہونے سے پہلے سب اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ یہ جمعہ کے دن کی آخری وقت میں ہے، اور جمعہ کے دن کا آخری وقت وہی ہے عصر کے بعد مغرب، چونکہ جو ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوگا تو اگلا دن شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہا، ہم کتاب اللہ یعنی تورات میں جمعہ کے دن ایک گھڑی کا ذکر پاتے ہیں جس گھڑی میں جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تصحیح کرتے ہوئے اشارہ کیا یا گھڑی کا کچھ حصہ، میں نے کہا آپ نے درست فرمایا گھڑی کا کچھ حصہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا جمعے کے دن آخری لمحہ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، لیکن جب کوئی مومن بندہ نماز پڑھ کر بیٹھ جائے، اسے نماز کا انتظار کہیں جانے سے روکے تو وہ شخص بھی نماز ہی میں ہے، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھنا گویا کہ نماز میں ہی بیٹھنا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن دنیا میں انہیں اتارا گیا، اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضرت کعب نے کہا یہ ہر سال میں ایک جمعہ ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر جمعے میں ہی وہ ایک گھڑی ہے۔ تو کعب نے تورات اٹھائی اور پڑھنے لگا، پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبداللہ بن سلام کو ملا، انہیں اپنی کعب کے ساتھ مجلس کا تذکرہ بھی کیا تو عبداللہ بن سلام آگے سے یہ بھی کہہ دیا مجھے معلوم ہے یہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے التماس کی کہ مجھے بھی بتلاؤ یہ گھڑی کون سی ہے،
تو عبداللہ بن سلام نے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ پھر میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اسے پا لے تو آخری لمحات میں تو نماز ہے ہی نہیں، اور یہ وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں، کیونکہ اس وقت نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے تو وہ اس وقت تک نماز میں ہے جب تک نماز ادا نہ کر لے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو عبداللہ نے کہا یہاں نماز سے یہی مراد ہے۔ اب یہ دونوں موقف اور دونوں موقف کی جو دلائل ہیں اور اس کی جو دلیل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ویسے تو اور بھی بہت سارے اوقات منقول ہیں بعض بزرگوں سے، اور لیکن یہ دو گھڑیاں خاص جو صحیح ترین قول ہیں کہ وہ گھڑی ان دو اوقات، یہ دو اوقات بالخصوص، پہلا وقت، پہلا قول وہ یہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ پورا دورانیہ، اس میں سے کوئی گھڑی ہو سکتی ہے، غسل میں دعا کریں۔ اور دوسرا جس کے متعلق متعدد روایات ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے دوران وہ کوئی گھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ صحیح ترین اقوال ہیں۔ تو اس کی روشنی میں جمعہ والے دن آپ کوشش کریں کہ ان دو اوقات میں اپنی جائز خواہش اور اپنی جائز تمنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور یقین کے ساتھ دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں سننے والا ہے، ضرور دعاؤں کو سنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔